ماں کا حق ادا ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو ایک لمبا سانس لیا تھا تو نے ابھی ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کیا، ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ امام بخاری نے واقعہ نقل کیا ہے ادب المفرد میں، ایک آدمی قبر سے نکلتا، عصر کے بعد اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہوتا، 3 دفعہ گدھے کی آواز نکالتا، پھر قبر میں غائب ہو جاتا۔ تو جو اس حدیث کے راوی ہیں، اس واقعے کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا چکر ہے کہ یہ شخص شرابی تھا، شراب پیتا تھا، اس کی ماں روکتی بیٹا شراب نہ پیا کر، تو اسے کہتا تھا کھوتے کی طرح بدمت بکواس کیا کر، کھوتے کی طرح ہینگتی رہتی ہے، گدھے کی طرح ہینگتی رہتی ہے۔ جب یہ مرا، جس دن سے مرا ہے یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، قبر پھٹتی ہے، یہ نکلتا ہے اور گدھے کے چہرے کے ساتھ 3 آوازیں نکال کر پھر قبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، آج بدقسمتی ہے، آج کے سکول وہ علم نہیں سکھا رہے، وہ تو پیسے کما رہے ہیں، وہ 2 + 2 4 سکھا رہے ہیں۔ کون بتاتا ہے ماں کسے کہتے ہیں؟ کون بتاتا ہے باپ کیا ہے؟ ماں باپ نہیں بتاتے تو استاد کیا بتائیں گے؟ اسکول کیا بتائیں گے؟ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری نسل کیبل میں مبتلا ہو گئی اور وہ ڈش میں پھنس گئے اور وہ انٹرنیٹ میں پھنس گئے۔ ہے انہیں اپنے اقدار بھولے، انہیں اپنی تہذیب بھولی، انہیں اپنی منزل بھولی، دنیا کے چسکوں میں لگ کر گم ہو گئے، اور یہی سب کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ موقع ہے آج، یہ موقع ہے آج، کوئی ہے تو توبہ کرے۔ تیسرا آدمی جس کی آج بھی بخشش نہیں ہے وہ ہے جو دل میں کسی کے لیے ویر رکھتا ہو، ویر، بغض، ایک ہے رنجش کسی سے بھی ہو جاتی، ایک ہے ویر رکھنا، ویر، بغض پالنا۔ اللہ تعالیٰ اس کو آج بھی نہیں معاف کرے گا۔ چوتھا آدمی جو ماں اور باپ سے جو رشتے بنتے ہیں، خالہ، نانی، ماموں، یہ ماں کے رشتے ہیں۔ جو باپ سے رشتے بنتے ہیں، چاچا، دادا، چاچا، پھوپھی، جو ان رشتے داروں سے، ان کی اولادوں سے جو بدتمیزی کرتا ہے اور برا سلوک کرتا ہے، اس کی رمضان میں بھی کوئی بخشش نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اگر اس مجمع میں ایسے لوگ ہیں، اللہ کرے کوئی بھی نہ ہو، اور اگر ہیں تو آج توبہ کر کے اٹھو، آج اللہ کو منا لیں، کیونکہ دربار بڑا سنگین ہے، ہولناک ہے۔ عمر جیسا آدمی جس کے اسلام لانے پر جبریل آ گئے، یا رسول اللہ آپ خوش ہو رہے ہیں؟ عمر کے اسلام پہ خوش ہو رہے ہیں؟ ہاں۔ تو جبریل بولے، یا رسول اللہ آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ یہ وہ عمر ہے۔ عرفات کے میدان میں آپ نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے، اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے۔ یہ وہ عمر ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ وہ عمر ہے۔ آپ نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین میں، 2 آسمان میں، ابو بکر، عمر میرے زمین کے وزیر، جبرائیل، میکائیل میرے آسمان کے وزیر۔ اور ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، تو آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اس طرح ہم قبروں سے اٹھیں گے، میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا، میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا۔ یہ وہ عمر ہے۔ 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلایا۔ کتا بھی کہتے تھے ہائے کوئی کہاں سے ایسا عدل لائے گا۔ مدینے کی مسجد میں بیٹھ کے روتے تھے کہ یا اللہ، دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو پکڑ تو عمر کی ہوگی۔ یہ وہ عمر ہے۔ رات کو گشت میں نکلے اپنے غلام اسلم کو لے کر، ایک بدو بڑھیا پانی پلا رہی، بچے رو رہے۔ ان کا بڑھیا کیا کر رہی؟ یہ بچے کیوں رو رہے؟ کیا یہ بھوک سے رو رہے؟ کہانی میں کیا ہے؟ کہ کچھ بھی نہیں ہے، پانی رکھا ہوا ہے صرف، کیونکہ گھر میں کچھ نہیں ہے، تو ان کو بہلا رہی ہوں کہ روتے روتے سو جائیں گے۔ پھر اس نے کہا عمر اور میرا فیصلہ اللہ کے دربار میں ہو۔ تو عمر پر کپ کپی تاری ہو، آنسو بہ پڑے، فرمانے لگے عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ تو اس نے کہا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ اگر ہمارے حال کی خبر نہیں رکھتا تو ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے؟ ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ اللہ کے ہاں گریبان پکڑوں کی عمر کا، اسی وقت بھاگے بیت المال سے
کھانا نکالا، سامان نکالا، بوری میں بھرا. ان کے غلام نے کہا میں اٹھاؤں؟ کہ قیامت کا بوجھ بھی میرا تو ہی اٹھائے گا. اپنے کندھے پہ رکھا. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، جس کے کوڑے کے سامنے بڑے بڑے تھر تھرا جائیں. کندھے پہ بوری کو رکھا، بھاگے، پہنچے، پنیر نکالا، کوئی گندم نکالی، کوئی گھی نکالا، اس کو آگ پہ چڑھایا، لکڑی میں لکڑیاں لگائیں اور دھواں، اور اس میں پھونکے مار رہے، لکڑیاں گیلی اور وہ جلنے نہیں، دھواں اٹھا. تو ان کے غلام اسلم کہتے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ دھواں حضرت عمر کی گھنی گاڑی میں سے یوں نکل کے آنکھوں کو چڑھ رہا، ناک کو چڑھ رہا، اور وہ اس میں پھونکتے رہے یہاں تک کہ آگ جلی. پھر کھانا خود تیار کیا، پھر پلیٹ میں ڈال بچوں کو دیا، پھر ان کو بیٹھ کے دیکھنے لگے. اسلم نے کہا چلے اٹھیں؟ کہ نہیں، ان کو روتا دیکھا ہے، ان کو ایک دفعہ ہنستا دیکھ لوں پھر اٹھوں گا. یہ وہ عمر ہے، یہ وہ عمر ہے. ایک بدو آیا، رات کو گشت میں نکلے، وہ باہر اس کا خیمے کے باہر پریشان بیٹھا. کیا ہوا بھائی؟ کہ میری بیوی کو بچہ ہونے والا ہے، کوئی اس کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. حضرت عمر بھاگے، اپنی بیوی کو اٹھایا. اٹھو کس کی؟ خلیفہ کی بیوی، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کی بیوی. ایک جنت کا کام آ گیا، جنت کی کمائی کا موقع آ گیا. بیوی کو ساتھ لیا، ایک معصوم، ایک غریب دایا، ایک غریب بدو کے گھر پہنچا دیا. انہوں نے بچہ، وہ اندر گئی، اس کا کام کیا، بچہ پیدا ہوا. ان کا امیر المومنین اپنے دوست کو بچے کی خوشخبری دیں تو بدو کے پاؤں کانپنے لگے کہ یہ کیا ہوا؟ یہ آپ ہیں؟ کا غم نہ کر، فکر نہ کر، میں تیرا ساتھی ہوں. اور وہ بڑھیا جس کے بچوں کو کھانا کھلایا، وہ کہنے لگی کاش تیری جگہ عمر کی جگہ تو خلیفہ ہو، کاش عمر کی جگہ تو خلیفہ ہو تو وہ میرے جیسا کوئی ہوتا. کہتا میں ہی تو عمر ہوں، میں ہی تو عمر ہوں. تو انہوں نے فرمایا تو کل دربار میں آ جانا، عمر کے نزدیک تو مجھے بھی دیکھ لے گی، عمر کے نزدیک مجھے بھی دیکھ لے گی. یہ وہ عمر ہے جس کے اسلام لانے پر کائنات روئی، جنات روئے، آسمان کے فرشتے روئے جس کی شہادت پر. یہ وہ عمر ہے. اور نماز پڑھاتے ہوئے کافر کے ہاتھوں خنجر لگا. نماز میں خنجر، جنت کی ایسی بشارتیں. تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا بیٹا جاؤ حضرت اما عائشہ سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے لے جانا، نہیں تو مجھے جنت البقیع میں ڈال دینا. وہ آئے، حضرت عائشہ بیٹھی رو رہی تھی. ان کا اما جان میرا باپ عمر یہاں اجازت چاہتا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، عمر چاہتا ہے تو مرحبا بعمر، عمر کو اجازت ہے، میرے اوپر اس کو ترجیح حاصل ہے. باپ کو اگر خوشخبری سنائی ابا جان مبارک ہو، اجازت مل گئی. کہا نہیں بیٹا ممکن ہے میرے شرم میں اجازت دی وہ، جب میں مر جاؤں مجھے اٹھا کے لے جانا، دروازے پہ رکھنا، اجازت ملے تو لے جانا نہیں تو واپس کر دینا. پھر جب موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو رونے لگے. حضرت علی آئے، حضرت حسن آئے. کہا عمر کیوں رو رہے ہو؟ موت کے ڈر سے؟ کہ نہیں موت کے ڈر سے نہیں، موت کے بعد آنے والی گھاٹیوں کے ڈر سے. تو فرمایا نہ رو، میرے ان کانوں نے اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن بھی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں. تو عمر اور رونے لگے. کہا تو گواہی دے گا ابو الحسن، میری جنت کی گواہی دے گا قیامت کے دن؟ آپ نے کہا میں بھی دوں گا، میرا یہ بیٹا حسن بھی گواہی دے گا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی تھی. اتنی خوشخبریاں مل گئیں. پھر فرمایا اپنے بیٹے سے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دے. گود میں تھا، انہوں نے زمین پہ رکھنے کی بجائے پنڈلی پہ رکھ دیا، پنڈلی پہ. انہوں نے پھر فرمایا بیٹا میں کہہ رہا ہوں زمین پہ رکھ دے. انہوں نے زمین پہ رکھ دیا تو اپنا چہرہ یوں مٹی میں ڈال دیا اس طرح ایسے، اور اپنی گال اپنی ناک یوں زمین میں ایسے ایسے رگڑ رہے اور کیا کہہ رہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو جائے گا. تو یہ تو معاف ہو چکا ہے. پھر ایسا ڈر ہے اور طارق جمیل کو تو پتہ نہیں ہے، عبد الرحمن اسلم اکرم کو تو پتہ نہیں ہے، شہید بلال کو پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں. زینب فاطمہ سمیہ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا. فاطمہ کو تو پتہ ہے پھر بھی کپ کپاتی ہیں. خدیجہ عائشہ کو پتہ ہے، حضرت عائشہ محبوب ترین بیوی ہیں. جب انتقال کا وقت آیا
تو اتنا روئی کہ چنی ساری آنسوں سے تر ہو گئی، موٹی چادر تھی، بھیگ گئی آنسوں سے۔ عبداللہ ابن عباس آئے، کہنے لگے اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ اللہ کے محبوب کی سب سے پیاری بیوی ہیں، آپ کا اور اب اللہ کے نبی کا کی ملاقات میں صرف موت کا پردہ حائل ہے، ادھر آپ کی روح نکلے گی، ادھر آپ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ جائیں گی۔ فرمایا عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو یہ عمر اتنی بڑی جنت لے کر کے، اے اللہ تو نے عمر کو معاف نہ کیا، عمر ہلاک ہو جائے گا، یہ کہتے کہتے جان دے دی۔ جنازہ اٹھایا گیا، دروازے پہ لایا گیا، عبداللہ ابن عمر دروازے پر گئے، دستک دی، کہا اماں جان میرا باپ عمر دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا لایا جائے عمر کو، مرحبا بعمر۔ چادر اٹھا کے باہر چلی گئی، قبر کھودی جا رہی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی کھڑے تھے اور آنکھوں سے آنسوں کے ایسے سیل روا تھا، وہ فرما رہے تھے عمر اللہ کی قسم مجھے پتا تھا تو یہیں دفن ہوگا، مجھے پتا تھا اس دھرتی پہ عمر کے سوا کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ میں نے ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ کے نبی کے منہ سے سنا میں اور ابو بکر اور عمر، میں اور ابو بکر اور عمر یہ بخشے ہوئے لوگ ہیں اور مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میرا بول قبول ہے کہ نہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ نماز یہ آمد قبول ہے کہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ مبارک گھڑیاں جا رہی، یہ جمعہ اگلے سال اب آئے گا اور پورا سال ہے کتھے کانٹھی جتھے مغلاں جانا، ہماری زبان کا محاورہ ہے، لمبی جدائیاں ہیں، اگلا سال نصیب میں ہے یا نہیں ہے، اللہ کا در کھلا ہوا ہے۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کر لو، میرے پاس کوئی مضمون نہیں، یہ نہیں کہ میں مضمون سنا نہیں سکتا ہوں اور میں اس کے باوجود میرے پاس کوئی الفاظ نہیں، کوئی مضمون نہیں ہے، بس میں ایک فریاد کرتا ہوں بس کرو، واپس آ جاؤ۔ کتنے اور گانے سننا چاہتے ہو، کتنا جھوٹ بولنا چاہتے ہو، کتنا اس تہذیب کا مذاق اڑانا چاہتے ہو، کتنا اپنے نبی کی سنتوں کو مزید ذبح کرنا چاہتے ہو، آ جاؤ آج ہم توبہ کر لیں۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید۔